الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی تھی جو فارم 47 ایشو ہوا تھا اور اب 48 کرنے والے تھے وہ جو یہ 50-60 ہزار کی لیڈ سے جیت رہی ہیں فارم 45 کے مطابق، لیکن آر او نے 47 ایشو کر کے ان کو 25-30 ہزار کی لیڈ سے ہرا دیا. تو اس بے ایمانی کے اور غیر قانونی کام کے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے تو خوشخبری کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پہ اسٹے آرڈر کر دیا ہے اور اب وہ خواجہ آصف صاحب کا جو ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اور فارم 48 ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے. جو ان کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا، جو سیالکوٹ کی عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا، اس کو فی الحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسٹے کر دی ہے. نیکسٹ تاریخ 14 تاریخ کو لگا ہوا، تو انشاءاللہ کیس پایا تکمیل تک جائے گا اور جو ان کا حق ہے، جو ان کی ووٹرز کا حق ہے، سیالکوٹ کی عوام کا حق ہے، وہ ان کو مل کے رہے گا. قانونی جنگ جاری رہے گی. باقی چیز ماں جی بتائیں گی ڈیٹیلز جو ہیں خود ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شہر سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، دیکھو میں آپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے خواجہ آصف کو نہیں دوں گی. میں آج خواجہ آصف کے بارے میں اسٹے ہو چکا ہے، اس کے آرڈر جاری نہیں ہوگے، یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. میں اپنے شہر سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں، بھائیوں، بہنوں کے لیے یہ پوری جنگ لڑوں گی اور ہر حد تک جاؤں گی. خواجہ آصف جو تم ٹھپے لگا رہے تھے اندر، میں ہر پولیس اسٹیشن پر گئی ہوں، تمام ثبوت میرے پاس ہیں، تمام پولیس آپ کے ساتھ تھی. میں آر او کے دفتر گئی، آر او کے دفتر کے سامنے 25 پولیس کے لوگ تھے، انہوں نے دھکے دیے، مجھے اندر جانے نہ دیا، میرے بازو کو چوٹ لگی ہوئی ہے. اور دوسرے لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے، مگر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے ہمیں نکال دیا گیا. سوچ لو حق اور سچ کی جیت ہوگی اور اس قرآن مجید پر ہوگی جس قرآن مجید کا سہارا لے کر کلی ماں گھر گھر گلی گلی گئی اور ہزاروں لاکھوں عمر ڈار میرے ساتھ تھی، لاکھوں عثمان ڈار میرے ساتھ تھے. میری بیٹیوں، بھائیوں نے، میرا ماں بہنوں نے بڑا ساتھ دیا. میرا اس میڈیا چینل کے تھرو پیغام ہے کہ میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ماں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. ماں دروازے پترا تیالی بند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ کھول دیے، ماں ہمیشہ کھول دیے. انشاءاللہ تعالی میں ڈاکہ ڈالنے نہیں داں گی. منو اپنے قرآن مجید پہ بھروسہ ہے اور اپنے خدا پر بھروسہ ہے. میں نے اس پر فیصلے چھوڑے ہیں جس کا سہارا لے کر میں نکلی تھی. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی الیکشن کمیشن بھی ایک ماں کو جانتے ہوئے، اس کی عظیم حسینیت کو جانتے ہوئے، جو ظلم میرے ساتھ ہوئے اور جو میری جیت ہے اسے شکست میں نہیں بدلیں گے. میرا پیغام ہے آپ کہ میرے قرآن اور ماں کے رشتے کو سمجھتے ہوئے جو میری لیڈ ہے، میں الیکشن جیت چکی ہوں اور شہر سیالکوٹ خواجہ آصف کو نہیں مان رہا، نہ مانتا ہے. کہتے ہیں ماں آپ ہیں، ایم این آپ جیت چکی ہیں. میرا پیغام ہے کہ شکست کو مان لو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس الیکشن میں نون لیگ کی طرف سے 2 خواجے الیکشن لڑ رہے تھے. ایک خواجہ سعد رفیق لاہور سے کھوسا صاحب کے مقابلے میں، اور ایک خواجہ تھا رنگ باز سیالکوٹ سے خواجہ آصف میری والدہ کے مقابلے میں. خواجہ سعد رفیق نے تو گریس کا مظاہرہ کیا، مردانگی کا مظاہرہ کیا خواجہ سعد رفیق نے، اور اس نے شکست قبول کی کہ جی میں الیکشن ہار چکا ہوں. لیکن نون لیگ کا دوسرا خواجہ رنگ باز سیالکوٹ والا، جس نے ہمیشہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ خواجہ آصف نے بے شرمی کا نہیں بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کہ سیالکوٹ کے 5.5 لاکھ ووٹرز کے حق پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. خواجہ آصف کان کھول کے سن لو، تم ووٹ چور ہو، ووٹ چور خواجہ آصف. اور یہ ووٹ چور کا نعرہ خواجہ آصف کا سیالکوٹ کی گلی گلی میں پیچھا کرے گا، میرا اس سے وعدہ ہے. یہ میں اسی ہائی کورٹ میں کہہ کے گیا تھا کہ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں آج میڈیا پہ اس لیے کھڑا ہوں
آپ لوگ پہلے بھی مجھے کہتے تھے ڈار صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ بات کریں. میں صرف اور صرف اس لیے اب میڈیا پہ سامنے آیا ہوں کہ جو ڈاکہ 5.5 لاکھ ووٹرز پہ ڈالا گیا ہے سیال کوٹ میں, میں ان کا وکیل بن کے آیا ہوں, میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں آج میڈیا کے سامنے. خواجہ آصف میں اگر اخلاقی جرت ہے تو کیوں نہیں یہ اپنے پولنگ سٹیشن کا کنٹونمنٹ میں, جہاں اس کا پولنگ سٹیشن ہے, گھر کا 350 ووٹوں سے آ رہا ہے میری ماں سے, آج تک فارم 45 سامنے نہیں آئے. ایک فارم 45 نون لیگ والے 5 دن ہو گئے سیالکوٹ نے 71 کا جاری نہیں کر سکے. کل تک پریزائڈنگ آفیسرز کو پریشر دیا گیا سیالکوٹ میں, پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے, آئیں جھوٹے رزلٹ بنائیں, سائن کریں. بہت ساروں کے مجھے کال ہے کہ ڈار صاحب ایسا اے والی تاڑی ماں نال زیادتی نہیں کرنی, سانو بلایا جا رہا ہے, سانو پیسہ آفر ہو رہا ہے کہ آؤ تو سانو اسی پیسہ بھی دینے ہیں, کسی طریقے آگے فارم 45 آپ لوگ بدل دیں. اب یہ 2018 نہیں ہے خواجہ آصف, یہاں ایک ٹیلی فون کال ہوئی الیکشن لوٹ کے تم چلے گئے, آخر تک جائیں گے. اور یہ میرا پیغام ان سرکاری افسران کے لیے ہے, یہ جو اس دھاندلی میں ملوث ہیں, وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, استغاثہ کریں گے. ڈی پی او حسن اقبال جو بچر آف سیالکوٹ ہے, بچر آف سیالکوٹ, جس طرح بچر آف گجرات نریندر مودی جس نے استحصال کیا, قتل عام کیا مسلمانوں کا گجرات میں, اسی طرح اس ڈی پی او حسن اقبال نے سیالکوٹ کے لوگوں کی تہذیب کی ہے. سیالکوٹ کی ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں اس ڈی پی او نے, خواجہ آصف کے کہنے پہ گھر توڑے ہیں اس نے. اور یہ آر او جو اے ڈی سی آر ہے سیالکوٹ کا, 10 مرلے زمین آپ لوگوں کو یاد ہوگا, میری ماں یہاں انصاف لینے آئی تھی. 2 نمبر طریقے سے اس آر او اقبال نے میری ماں کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پکڑے خواجہ آصف سے, کروڑوں روپے پکڑے, 2 نمبر فرد بنایا. اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں, عدالت میں جا رہے ہیں, ان دونوں کو لے کے جا رہے ہیں. ڈی پی او سیالکوٹ اور آر او اقبال یہ مرکزی کردار ہے خواجہ آصف کی اس دھاندلی کے. اور آخر میں یہی کہوں گا پاکستانی قوم کو, جس حلقے میں جس امیدوار نے ڈاکہ ڈالا ہے, جو سرکاری افسر اس دھاندلی میں ملوث ہے, ان کا سوشل بائیکاٹ کریں, ان کو شادیوں پہ دعوت نہ دیں, ان کو کسی جگہ بھی دعوت نہ دیں, ان کی فیملیز کو ریلائز کرائیں کہ انہوں نے جو کرمینلٹی کی ہے یہ لوگ قومی مجرم ہیں. خواجہ آصف قومی مجرم تو تھا ہی, اب یہ سیالکوٹ کے لوگوں کا مجرم ہے. اس لیے آخری حد تک جائیں گے, پوری قانونی جنگ لڑیں گے. میں شکر گزار ہوں ای سی پی کا, سکندر سلطان راجہ صاحب کا, کہ میری ماں کو انصاف دینے کے لیے آج انہوں نے فیصلہ ہولڈ کیا, اسٹے دیا ہے. لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب سکندر سلطان رائے صاحب, ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوگی. 2021 میں میڈیا کو یاد دلانا چاہتا ہوں, 10 کا الیکشن دھوندو پڑ گئی جی. یہی تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان رائے صاحب, جنہوں نے رات کے 3 بجے آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب کو مراسلہ جاری کیا کہ نشین افتخار جو نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھی, اسی سیالکوٹ کی بیٹی تھی, رزلٹ رک گیا, الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا. نشین افتخار کو سکندر سلطان رائے صاحب نے انصاف دیا. میں امید کرتا ہوں سکندر سلطان رائے صاحب کہ آپ میری ماں کے ساتھ بھی انصاف کریں گے. اسی شہر سے, اسی شہر سیالکوٹ سے ایک ماں الیکشن کمیشنر پاکستان میں پہنچی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ میری ماں کے ساتھ انصاف کرے گا. اس الیکشن کا آڈٹ ہوگا, انسپیکشن ہوگی, بیلٹ پیپر چیک ہوں گے, فارم 45 چیک ہوں گے. جو ہمارے پاس فارم 45 ہیں, ہمارا مطالبہ اس کے انگوٹھے چیک کیے جائیں, انگوٹھے چیک کریں. اور جو اب انگوٹھے لگائے گئے ہیں فارم 45 پہ, وہ بھی فرانسک ہوں, پتہ چلے کہ وہ انگوٹھے کن لوگوں کے ہیں. صرف 358 فارم 45 کے انگوٹھے چیک کروا لو, سب فائنل ہو جائے گا کہ کس نے دھاندلی کی ہے یا کس نے کی. بہت شکریہ. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو امیدوار اس طرح جیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے, اور جو امیدوار جیت کر دوسری طرف جا رہے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ ان کا حال تو ان کی حلقے کی عوام دیکھے کیا کرے گی. جو پہلے سوچ کے کھے ہیں ان کا حال دیکھ لیا نا, تو ان کا ان سے بھی برا ہونا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کی درخواست پر سٹے دے دیا ہے,
इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले इस्लामाबाद के 3 हलकों में भी स्टे दिया था, लेकिन उसके बावजूद आज तीनों उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन हो गया है जो नून लीग के हैं, तो ये कैसा स्टे है? देखिए, इस तरह के स्टे के बाद नोटिफिकेशन इशू होता तो वो गैर कानूनी होता है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं होती। थैंक यू। यार साहब, किसी हल्के से अगर आप हारते हैं तो वहाँ पे धांधली हो जाती है, जहाँ से जीत जाते हैं वहाँ पे धांधली नहीं होती। जिस तरह आपने फरमाया कि ख्वाजा साद रफीक ने ग्रेस का मुजाहरा किया, वो हार गए, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की, तो आप अपने हल्के से क्यों नहीं कबूल करते? ख्वाजा आसिफ तो अनडिफिटेड है, शुरू से वो जीतते आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। क्या नाम है आपका? मियां इम्तियाज़। मियां इम्तियाज़ साहब, ख्वाजा आसिफ तीनों इलेक्शन हमसे आ रहा हूँ। 2013 का इलेक्शन जो मेरे साथ ख्वाजा आसिफ ने लड़ा था, जो इमरान खान 4 हल्के मांग रहा था, उसमें सियालकोट का हल्का था, और जब वो हल्का खुला बदतरीन धांधली हुई थी। 10,000 अंगूठे उस हल्के के ही नहीं थे, 50,000 अंगूठे पता नहीं किस में लूप के थे, पता ही कोई नहीं कहाँ से आए, किसने डाले। फिर सुनने जरा, बात किया तो जवाब दूंगा। 2018 खुद जनरल बाजवा ने तस्लीम किया कि मैं था इलेक्शन की रात जिसने ख्वाजा आसिफ को टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप मैसेज पे जितवाया। आप क्या बात कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ जीता आ रहा है। ख्वाजा आसिफ में इखलाकी जुर्रत है। मैं पूरे मीडिया के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ ही बैठूंगा इस बेंच पे। आए अपने फॉर्म 45 कौम के सामने लेके आए, मेरे पास भी पड़े हैं, और एक शर्त होगी, जो फॉर्म 45 ख्वाजा आसिफ लाएगा उनके अंगूठों का फ्रांसिक होगा, और जो मेरे पास है उसका भी होगा। पता चल जाएगा कि किसके असली हैं, किसके नकली हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूँ, अगर ख्वाजा आसिफ के फॉर्म 45 अंगूठे चेक हो के सही निकले, मेरी माँ भी सियासत छोड़ देगी और हम खुद जीत का ख्वाजा आसिफ के गले में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।